بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ آج کا یہ لیکچر انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے کچھ لیکچر ہم نے ترتیب دیے ہیں، اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ تو سب سے پہلے علوم القرآن کو ہم انشاءاللہ اس پر 3 سے 4 ویڈیوز کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا سوال آپ سے ہو سکتے ہیں انٹرویو میں۔ دیکھیں، انٹرویو اور ٹیسٹ میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ ٹیسٹ وہ معروضی ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے جو سوال ہے اس کا ٹک کر دینا جواب، وہ ایزی ہے، 1-2 کتاب پڑھ کر اس کو کور کیا جا سکتا ہے، پاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انٹرویو میں ایک ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سوال کے جواب جب آپ دیں گے تو اس جواب میں سے پھر سوال نکلے گا، پھر اگلے جواب میں سے پھر سوال نکلے گا، تو تقریباً اگر وہ آپ سے 15 سے 20 سوال کرتے ہیں تو اس میں سے مین ان کے جو سوال ہوں گے وہ 6 سے 7 ہوں گے، باقی سوالات جتنے ہوں گے وہ سارے آپ کے جواب سے آگے سوال نکلیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، آپ ہر فن پر ایک کتاب مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کہ ایک کتاب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے علوم القرآن پر، کہ یہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو قرآنیات پر کام ہے وہ بہت زیادہ، اگر آپ سے پوچھتے ہیں قرآنیات پر کس نے زیادہ کام کیا موجودہ بر صغیر کے اندر، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ کام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے، بڑی شاہکار تصنیف ہے۔ اور اسی طرح فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، جو فارسی زبان میں پہلا ترجمہ کیا گیا بر صغیر کے اندر۔ اور اسی طرح آپ کا درس قرآن ساری زندگی جو آپ دیتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی تصانیف آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح وہ ایک ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء یہ کتاب لکھی ہے، حجت اللہ البالغہ یہ بھی آپ کی مشہور کتاب ہے، اور زہراوین یعنی فی تفسیر سورۃ البقرۃ و آل عمران، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آپ نے تفسیر لکھی جس کو زہراوین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک رسالہ فی ترجمۃ القرآن، یعنی ترجمہ قرآن کے بارے میں آپ نے ایک مکمل رسالہ لکھا ہے جی۔ اور فتح الخبیر کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں کہ الفتح الخبیر جو ہے نا وہ آپ کی کون سی کتاب ہے، کس فن میں ہے، کیا اس کا مقصد ہے، تو یاد رکھیں یہ الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے، اس کو الگ سے شائع کیا گیا، اور آپ نے یہ خود اپنی کتاب میں الفوز الکبیر کے اندر یہ کہا ہے۔ آگے ہم چلیں گے وہاں پر جب دوسرے باب کی پہلی فصل میں، تو وہاں پر آپ نے کہا میں اس فصل کا جو ایک فصل کی بحث ہے اس کو میں 5ویں باب میں الگ سے لکھوں گا، چاہو تو تم اس کے ساتھ شامل کر لو، چاہو تو اس کو الگ سے رسالہ بنا لو جی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں نے بھی بڑا کام کیا علمی حوالے سے، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، بلکہ ایک آرٹیکل ہے اس کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا، خانوادوں کا جو علم حدیث پر کام ہے وہ کیا ہے، قرآنیات پر کام ہے وہ کیا ہے جی۔ ایک میں آپ کو آرٹیکل دکھا دیتا ہوں، اس کو آپ خود ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ جس طرح ایک یہ آرٹیکل ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ اخلاق و معاشرت اور عصری تناظر، یعنی قرآنی فکر جو اس دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے تاکہ امت میں اختلاف کو کم سے کم قریب کیا جائے، جو مختلف فرقے ہیں یا مختلف اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کا اس بارے میں بڑا کام ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے جی مذاہب اربع کے اندر بھی آپ نے تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر یہ آرٹیکل ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا جی۔ شاہ ولی اللہ کی نظر میں مسالک فقہیہ کا تعارف، مسالک فقہیہ کا تعارف آپ نے پیش کیا، تو اس پر ایک مکمل آرٹیکل ہے، ڈاکٹر حسین محمد کا ہے اور شاکر محمود، ان کا یہ آرٹیکل آپ نے اس کو IRI کی ویب سائٹ پر یا گوگل پر یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آرٹیکل ہے جس میں آپ کے خانوادے یعنی آپ کے بیٹوں کا کام ہے اس پر
جی، تو یہ اس پورے خاندان کو آپ نے دیکھ لینا ایک بار اچھی طرح، تاکہ اس بارے میں جو بھی سوال ہو آپ اس کا پھر تفصیلاً جواب دیں اور پینل پر ایک اثر پڑے کہ بھئی باقی اس بندے کی ایک اسٹڈی ہے اور محنت ہے۔ جس طرح یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مختصر تعارف و کتابیات، تو یہاں پر آپ کا یہ مختصر تعارف کہ آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی، باپ سے کتنا پڑھا، اور پھر حج کب کیا، بیعت کب کی، یہ اور کیا کیا آپ کے سامنے مشکلات آئیں، یہ ساری قرآن حکیم اور حدیث و فقہ میں تطبیق پیدا کرنے کی جو کوشش کی ہے، اعتدال پر کام کیا، تو اسی طرح آپ کی تصانیف پر یہ مکمل ایک فہرست انہوں نے دے دی ہے۔ قرآن پر آپ کی تعویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، جو انبیاء کے قصوں کے طرف اشارے قرآن میں کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں جو پھر احادیث میں تفصیل ہے، ان کا آپ نے ان کی تعویل، ان پر تھوڑا تبصرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح فتح الخبیر، ابھی بتایا الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے، فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، فارسی ترجمہ ہے، اور ایک مقدمہ لکھا ہے ترجمۃ القرآن کے فن کے بارے میں، جس کا نام مقدمہ در فن ترجمۃ القرآن۔ اور اسی طرح حدیث پر آپ کی جو کام ہے وہ موطا کی 2 شرح لکھی ہیں، ایک عربی میں جس کا نام مصوّع ہے اور ایک فارسی میں جس کا نام مصفّح ہے، اور اسی طرح ایک 40 احادیث آپ نے جمع کی ہیں، اور ایک ہے الدرر السمین فی مبشراتی نبی الامین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں جو سابق انبیاء بشارتیں دیتے رہے، ان کے بارے میں ایک قیمتی موتی آپ نے جمع کی ہے۔ اسی طرح النوادر من احادیث سید الاوائل والاواخر، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث نبی الامین، یہ آپ کی ہے۔ الارشاد الی مہمات علم الاسناد، تراجم البخاری، یعنی بخاری شریف کے جو عنوان ہیں ان پر ایک مکمل آپ نے رسالہ لکھا ہے کہ ان عنوان کا کیا مقصد ہے، ان کی تشریح کی ہے آپ نے، ان عنوانات سے کیسے امام بخاری نے مسائل کی طرف اشارہ کیا اور ان کو استنباط کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح آگے ہے شرح و تراجمی بعض ابواب البخاری، یعنی بعض بخاری کے ابواب کے تراجم جو ہیں، جو ہیڈنگ ہیں، ان کی تفصیل، یہ ایک طویل جو ہے فہرست دے دی ہے شاہ ولی اللہ کے جو جتنا بھی کام ہے۔ اسی طرح فقہ، کلام اور علم العقائد پر آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں معروف حجت اللہ البالغہ، البدور البازغہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، یہ کتاب بڑی اہم ہے کہ ائمہ کے درمیان، ائمہ فقہ ہوں یا کوئی اور ائمہ، ان کے درمیان جو اختلاف ہے ان کے درمیان انصاف، یعنی ایک درمیانی راہ، اعتدال کی راہ، دلائل پر چلنے کی راہ، تو یہ کون سی ہے اس پر۔ اور اسی طرح السر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، آگے ساری آپ کے سامنے فہرست ہے جی۔ اس کے بعد ہے سیر و سوانح، سیرت پر آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ ایک ریٹن ٹیسٹ میں بھی آئی ہوئی تھی، پہلی کتاب سرور المحزون، سرور المحزون، محزون حزن سے ہے، حزن غم، یعنی وہ شخص جو غم زدہ ہے اس کے لیے ایک سرور، چین، راحت، اطمینان کا سامان ہے، تو حضور کی سیرت پڑھ کر گویا کہ وہ اس سے اطمینان اس کو نصیب ہوگا، سرور المحزون۔ اور اسی طرح اسی کتاب کو ترجمہ کیا تھا ظہور العیون کے نام سے، لیکن اب وہ اس وقت سیرت الرسول کے عنوان سے مشہور ہے، بلکہ عنوان ہی اس کا دوبارہ چینج کر دیا گیا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ظہور العیون یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے مترجم نے دوبارہ اس کو ترجمہ کرنے والے نے نام ہی رکھ دیا سیرت الرسول۔ یہ کتاب عام مارکیٹ میں موجود ہے سیرت الرسول کے عنوان سے۔ اسی سرور المحزون کا وہ اردو ترجمہ ہے، سرور المحزون، یہ فارسی زبان میں لکھی گئی جی۔ یہ ساری آگے تصوف پر جو آپ کی کتابیں ہیں، تفہیمات الہیہ، فیوض الحرمین، القول الجمیل، ہمعات، سطعات، لمحات، یہ بعض اوقات لمعات عین کے ساتھ لکھا ہوا ہے بعض جگہوں پر، وہ درست نہیں ہے، لمحات یہ لفظ ہے۔ الخیر الکثیر ہے، کشف الغین، زہراوین، فیصلہ وحدت الوجود والشہود، فیصلہ وحدت الوجود والشہود جی۔ اسی طرح مکتوبات ہیں آپ کے جو آپ نے خطوط لکھے ہیں تو ان کو بھی جمع کیا گیا ہے۔
کچھ نظمیں ہیں، صرف پر آپ کی کتاب ہے نظم صرف میر، یعنی صرف میر یہ علم الصرف کی کتاب ہے، اس کو آپ نے نظم کے انداز میں پیش کیا۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی تعارف ہے کتابیات کے حوالے سے، یہ یہاں پر اس آرٹیکل میں دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کو دوبارہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مختصر تعارف و کتابیات۔ تو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ کام دیکھنے ہیں، یعنی قرآنیات پر جب دیکھنا ہے تو شاہ ولی اللہ کو آپ دیکھا ہے تو تیاری کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے متعلق پھر ساری ڈیٹیل دیکھیں، یعنی ارد گرد کی چیزیں اس پر صرف ایک کتاب کو لے کر اسی پر نہ چلے جائیں، ارد گرد ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ ان کو کور کرتے جائیں، تاکہ کوئی اس کے پہلو اس میں تشنگی نہ رہ جائے۔ اگر اس پہلو پر آپ سے سوال کر لیا جائے تو آپ وہاں پر خاموش نہ ہو جائیں، وہاں پر ہمت نہ ہار جائیں۔ جی، تو ہم کر رہے تھے الفوز الکبیر، اچھا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ جی، اسی طرح ایک آرٹیکل میں آپ کو دوبارہ وہ سینڈ کر دوں گا، اگر کوئی لینا چاہے تو 0307-873-4365، یعنی 0307 873 4365، اس نمبر پر رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ وہ یہ آرٹیکل لے سکتا ہے، شاہ ولی اللہ کے خانوادوں کا جو کام ہے۔ جی، تو آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر 5 ابواب قائم کیے، 5 ابواب۔ تو 5واں باب وہ فتح الخبیر وہ الگ سے شائع ہے، اس کو رسالہ الگ سے بنا لیا گیا، اب وہ اس کے ساتھ شائع نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس کتاب میں بھی اور جو بھی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں وہاں پر 4 ہی باب ہمیں ملتے ہیں۔ تو 5 بابوں میں سے پہلا باب علوم پنجگانہ کے بارے میں ہے، یعنی علوم خمسہ کے بارے میں، ان کی تشریح انشاءاللہ الگ ویڈیو میں ہم کریں گے۔ اور دوسرا باب جو ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ کا جو معنی ہے اس کے مخفی ہونے کے بارے میں، کہ وہ نظم قرآن کا جو معنی ہے وہ مخفی ہے، بعض مقامات پر مخفی رہتا ہے، اور تو اس مخفی رہنے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، یعنی کیوں مخفی ہوتا ہے، ان کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نشاندہی کی ہے، اور پھر ان کے علاج کیا ہے، وہ کیسے خفا کیسے دور ہوگا، وہ پوشیدگی دور کیسے ہوگی، یہ دوسرا باب ہے۔ وجوہ خفائے نظم قرآن، الفاظ کی وجہ سے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے نظم سے مراد الفاظ لے لیں آپ، عبارت۔ تو نظم قرآن کے خفا یعنی قرآن پاک کے معنی کی پوشیدگی کی وجوہ کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہیں، اور ان اسباب کا علاج کیا ہے، پھر وہ کیسے خفا دور ہوگا، اس کی آپ نے اس باب میں وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ہر ایک باب کی تفصیلاً ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے، صرف ایک تعارف کرا رہے ہیں آپ کو کہ الفوز الکبیر میں 5 باب جو ہیں وہ کس بارے میں ہیں۔ جی، اور باقی اسی باب کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل یہ ہے کہ الفاظ جو کبھی کبھی لفظ کا معنی پوشیدہ رہتا ہے، لفظ کے نادر ہونے کی وجہ سے، غیر مانوس الاستعمال ہونے کی وجہ سے، غریب الفاظ کے یعنی اجنبی الفاظ کے استعمال ہونے کی وجہ سے، تو اس کو پہلی فصل میں بیان کیا، اور اسی میں یہ کہا کہ میں 5ویں باب میں اس کا مکمل ایک الگ باب قائم کروں گا۔ اور دوسرے باب کے اندر پھر ناسخ و منسوخ، یعنی کبھی کبھی لفظ کا معنی پوشیدہ رہتا ہے، ناسخ و منسوخ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس پر آپ نے مکمل بحث کی ہے، وہ جو 5 آیات کی وضاحت کی اسی میں کی ہے، اور وہ ساری آیات 20 آیات جو علامہ سیوطی کے نزدیک منسوخ ہیں، وہ ساری بھی ان کی بھی نشاندہی کی آپ نے۔ جی، اور پھر دوسرے باب کی تیسری فصل میں یہ کہا کہ لفظ کا معنی جو پوشیدہ رہتا ہے وہ کبھی کبھی کسی مضاف کے حذف ہونے کی وجہ سے، یا موصوف کے حذف ہونے کی وجہ سے، یا تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، تو بہرحال ان سب کا پھر الگ الگ مثالیں بھی قائم کی ہیں۔ تو یہ تیسرا باب، پہلے باب میں تھا علوم خمسہ، دوسرے باب میں ہے نظم قرآن کے خفا کے اسباب اور ان کا علاج، قرآن کے معنی کے پوشیدگی اور اس پوشیدگی کو دور کرنے کا طریقہ۔ تیسرے باب میں شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کے اسلوب بدی، انوکھے اسلوب کا بیان کیا ہے، یعنی باقی جو کتابیں ہیں وہ جب لکھی جاتی ہیں تو اس میں چیپٹر شروع میں بتائے جاتے ہیں کہ 3 چیپٹر ہوں گے، 4 ہوں گے، اور ان میں 2 3 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کا یہ عنوان ہوگا، تو اس عنوان کے تحت صرف وہی مسائل، وہی ابحاث
جو ہے نا لے کر آتے ہیں جس بارے میں وہ چیپٹر ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت وہ نماز کے بارے میں ہو، ایک زکوٰۃ کے بارے میں ہو، ایک حج کے بارے میں ہو، ایک روزوں کے بارے میں ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر تمام مسائل وہ ملے جلے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نماز صورت ہے، سورۃ الفجر، اس کے اندر قیامت کی بات بھی ہوگی، نماز کی بھی ہوگی، روزے کی بھی ہو سکتی ہے، حج کی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی سورۃ الحج ہے، اس کے اندر نماز کی بات بھی ہوگی، باقی معاملات بھی سارے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف وہی مسائل ہوں۔ تو یہ ایک قرآن پاک کا انوکھا اسلوب ہے۔ اگر آپ سے انٹرویو میں یہ سوال ہو کہ یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا، تو اس کا سادہ سا جواب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اہل عرب کے دور میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان کے یہاں کوئی چیپٹر، کوئی ابواب، کوئی یہ فصلیں بنانا، ان کے اندر یہ موجود نہیں تھا۔ جب وہاں نہیں تھا تو قرآن ان کے اسلوب کے مطابق نازل ہوا ہے، تو ان کا اسلوب جو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں کوئی ایک چیپٹر بنانا یا ایک الگ الگ ابحاث قائم کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ ملے جلے ابحاث، ملی جلی باتیں وہ بیان کر دیتے تھے۔ تو جس طرح کے آپ دیکھیں مخدرمین جو ہیں یا دور جاہلیت کے شعراء ہیں یا نبی علیہ السلام کے مکتوب ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو گورنر کو نام خط لکھے ہیں آج وہ موجود ہیں، تو ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ کو یا ایک بحث کو الگ سے قائم کرنا یہ ان کے ہاں کہیں نہیں پایا جاتا۔ یہ بعد کے جو لوگ ہیں ان کی یہ اختراع ہے، ان کا یہ اپنی ایجاد ہے۔ لہذا تیسرے باب میں آپ نے انوکھے اسلوب کو بیان کیا اور اس کے فوائد اور حکمتوں پر بحث کی ہے جی۔ اور چوتھے باب کے اندر مناہج تفسیر بیان کی ہے، یعنی فنون تفسیر کس طرح اس میں وسعت آئی۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک نحو میں مشہور عالم تھا، اس نے جب قرآن کی تفسیر کی تو اس نے نحوی مسائل زیادہ ڈسکس کیے، اور اسی طرح اگر وہ فقیہ تھا تو اس نے فقہی مسائل قرآن کی آیتوں کے تحت تفسیر میں بیان کیے۔ اگر وہ محدث تھا تو اس نے حدیث کی زیادہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں، یعنی وہ قرآنی آیت سے مناسبت رکھنے والی احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اسرائیلیات، ان سب کو وہ جو ہے نا لے کر آتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر۔ اسی طرح اگر صوفی ہے، تصوف میں وہ ماہر ہے، تو وہ صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں وہ تفسیر کرے گا۔ تو اس طرح 7 مناہج آپ نے یہاں پر بیان کیے ہیں، جس طرح کے محدثین کا گروہ ہے، متکلمین علم کلام والوں کا ہے، اسی طرح یہ فقہا کا گروہ ہے، ادیبوں کا گروہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، نحویین کا گروہ ہے، قراء حضرات کا گروہ ہے، صوفیاء کا گروہ ہے۔ تو یہ 7 مناہج مختلف ہیں۔ تو لیکن آخر میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے ان 7 کو، یعنی تمام علوم کو تفسیر کے اندر جمع کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مجھے بھی امتیاز بخشا ہے کہ مجھے ان سب علوم میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر آپ نے یہ دیکھ لیا 4 باب یہ موجود ہیں ہمارے سامنے، 5واں باب جو ہے نا وہ کوئی نہیں آگے، یہ ختم ہو چکی ہے۔ تو 5واں باب فتح القبیر وہ الگ سے رسالہ بنا لیا گیا ہے۔ تو 4 بابوں کا خلاصہ یہ کہ پہلے باب میں علوم خمسہ، دوسرے باب میں نظم قرآن کے خفا کے اسباب اور ان کا علاج، تیسرے باب میں آپ نے انوکھے اسلوب کو بیان کیا تھا، اور چوتھے باب میں آپ نے مناہج تفسیر پر گفتگو ہے کہ تفسیر کے مختلف مناہج اور رجحانات، اس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم الگ الگ پھر ان پر ایک تفصیل ویڈیو بنائیں گے، اور باقی جو چیزیں علوم القرآن پر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔